میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں یہ ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں نے بنایا وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ اور اس انسان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا نظام یہ بنایا، اس میں وجہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی یہ ساری دنیا کا نظام اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کے لیے چلا رہا ہے۔ اور انسان کو یہ پیدا کیا، اس کی ہر ضرورت کو ہر ضرورت کو اس دنیا کے اندر رکھا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں جسمانی جتنی ضروریات ہیں وہ سب بھی یہ مٹی سے آ رہی ہیں، وہ سب بھی اللہ پاک نے مٹی سے بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں، ایک یہ جسم ہے، ایک اس کی یہ روح ہے۔ تو جو جسم کی غذا ہے وہ تو یہ مٹی سے مل رہی ہے، اور جو روح کی غذا ہے وہ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں رکھی۔ روح کی غذا جو ہے وہ آسمانوں میں رکھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو جو آج ہم میں سے بھی اگر کوئی کسی چیز کو ہم یہ بناتے ہیں، یا ہمارا مثال کے طور پہ ہماری اولاد ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بنایا اس کے پیدا ہونے کا، تو اس سے یہ محبت ہوتی ہے، فطری طور پہ محبت ہوتی ہے۔ اپنی اولاد بھی نہ ہو، کوئی ہم نے یہ گھر پہ جانور ہی پالا ہو، کوئی بکری، کوئی یہ گائے، کچھ بھی اس پالا ہو، اس کی ہم یہ خدمت کرتے ہیں تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس سے بھی انس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں دوستوں کو۔ ابھی یہ تائیوان میں فرما رہے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایک عورت کا یہ بچہ کھو گیا، ایک عورت کا بچہ کھو گیا۔ اب وہ عورت جو ہے نا اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اور اس کو جو بچہ نظر آتا ہے اس کو یہ دیکھتی، اس کو یہ نا پیار کرتی۔ اس کا بچہ نہیں ہوتا، دوسرے کا بچہ ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی محبت میں اس کو ہر بچہ اچھا لگ رہا ہے، وہ جس بچے کو دیکھتی اس کو یہ نا اٹھاتی اور اس کو پیار کرتی، تو اس کے بعد اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگ جاتی۔ پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو اس کا بچہ مل گیا، اس کا بچہ اس کو مل گیا، اس کا بچہ مل گیا، اس کو یہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لپٹاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو یہ جہنم میں ڈالے گی، آگ میں ڈالے گی؟ اب یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول یہ تو نہیں ڈال سکتی ہے، اپنے بچے کو محبت کرتی ہے۔ اور میں اللہ رب العزت جو ہے ایسی کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے کئی ماؤں سے زیادہ، میں 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی اس کا ہمیں اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اللہ رب العزت نے محبت کے یہ 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا اس دنیا میں تقسیم کیا، اس میں اسی حصے میں سے جو ہے نا والدین کے دلوں میں یہ اولاد کی محبت ڈالی، اور جو ہے جانوروں کے دلوں میں ان کی اولادوں کی محبت، ہر ایک کے دل میں جو بھی یہ محبت ہے، جو بھی یہ ہے، وہ اس ایک حصے میں سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ اور 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے، 99 حصے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں یہ بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہ بھائی جو سب سے اچھے طریقے سے زندگی گزار کے آئے گا، جس کو جو اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اور جب میرے پاس آؤ گے میں دیکھوں گا جس کا طریقہ مجھے پسند آئے گا زندگی گزارنے کا، اس کو کامیاب کر دوں گا۔ ایسے نہیں کہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو انسان کی تربیت کے لیے بھیجا، انبیاء اکرام کو، اور پہلا انسان کو یہ اللہ پاک نے نبی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ نا کوئی انسان ایسا بولے بھائی میرے پاس تو کوئی آیا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ پہلے انسان کو اللہ پاک نے نبی بنایا، کیوں؟
تاکہ اس کے بعد جو انسانیت آئے ان کو یہ رہنے کا، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتائے اور اللہ رب العزت کی پہچان کرائے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے جاری فرمایا، کہ ہم پیش سوالات انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی نے انسان کے یہ دلوں پر یہ محنت کی، لوگوں کو اللہ کی یہ پہچان کرائی، لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک کون ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان کراتے اور ان کو یہ بتلاتے کہ بھائی تمہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو زندگی بھی گئے کیسے گزارنی، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارنی۔ جو اللہ کے حکم کو مانتا، وقت کے نبی کی بات کو مانتا، اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتا، اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ناکام کرتے، آخرت میں بھی ناکام کرتے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ہم دنیا میں سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے عبرت کے لیے اور جو ہے نا ہمارے سبق حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ نا بیان کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ 950 سال جو ہے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، ان کو اعلانیہ دعوت بھی دی اور جو ہے نا خفیہ دعوت بھی دی، اور جو ہے ان کے مجموع میں جا کر یہ دعوت دی، ایک کے پاس یہ جا کر دعوت دی۔ تو اور جو ہے نا 80 علماء فرماتے ہیں 80 سے کچھ زیادہ، 90 سے کچھ کم لوگ یہ مسلمان ہیں، 80-90 کے درمیان کی تعداد وہ مسلمان ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان لے کر آئے ان کو یہ کامیاب کیا۔ اب یہ بظاہر تو یہ ہے نا طوفان، کہیں پہ طوفان آ جائے تو طوفان کیا ہے، تباہی کا نقشہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نقصان اور طوفان بھی ایسا کہ یہ نا وہ آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، تندوروں سے پانی نکل رہا ہے۔ وہاں کہ یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا چٹان پہ یہ چڑھ گیا تو لہر آ کے اس کو وہاں سے لے گئی، کیسا یہ طوفان ہو۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان والے تھے، اعمال والے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے کامیاب کر دیا، جو 80-82 جو بھی تعداد تھی ان کو کامیاب کیا، باقیوں کو ناکام کیا۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا پیمانہ اللہ رب العزت کے یہاں ایمان اور اعمال، جو یہ ازل سے قانون ہے اور ابد تک کے قانون، جو ایمان والا ہوگا، اعمال والا ہوگا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے یہ تمام انبیاء کرام آتے رہے، اپنے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، جو ان کی باتوں کو مانتا اللہ رب العزت کامیاب کرتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 650 سال کا یہ نا فاصلہ ہے، 650 سال کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب نبی قوموں میں بگاڑ آتا تھا، اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے، نبی چلے جاتے، محنت ختم ہو جاتی، پھر بگاڑ آ جاتا۔ تو اب یہ بگاڑ جو ہے 650 سال کا بگاڑ تھا، جو ہم یہ سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ نا اپنی بیٹیوں کو یہ زندہ درگور کرتے تھے اور جو ہے ایک دوسرے کے یہ خون کے پیاسے تھے، تو وہ ایک دن کا بگاڑ، وہ 650 سال میں یہ نا یہاں تک پہنچے تھے۔ کیوں ایسا بگاڑا ہے؟ کیونکہ محنت نہیں ہو رہی تھی تو یہ دین یہ مٹتا جا رہا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے یہ کے اوپر یہ جب نبوت کا اعلان کیا اللہ کے نبی نے، پھر یہ محنت شروع کی تو پھر جو ہے آہستہ 23 سال کے عرصے میں جو اتنی گمراہی تھی وہ سب کی سب یہ اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ محنت زندہ ہو گئی، دین کی محنت ہوئی تو دین زندہ ہو گیا، دین کی محنت نہیں ہو رہی تھی تو یہ دین مٹ رہا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے، مٹانے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ محنت کو چھوڑ دیں بے دینی خود بخود آ جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مبارک دین عطا فرمایا، اور اب ہم سب کا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا،
انسانیت آتی رہے گی، انسانیت آتی رہے گی، ان تک یہ دین کا پیغام پہنچانا اس امت کے ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ دوستو بزرگوں، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے قرآن پاک میں تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تم یہ بہترین امت ہو، لوگ کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اس دعوت کی محنت کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ کل قیامت کے دن انبیاء اکرام کے ساتھ یہ حشر فرمائیں گے۔ کیوں؟ جو جس قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو یہ کام جو ہے انبیاء اکرام والا کام ہے۔ انبیاء اکرام لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو اب یہ تبلیغ کی یہ جو محنت ہے، یہ بھی یہی محنت ہے بھائی، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ تو اب یہ انبیاء اکرام کی یہ نقل ہے، تو جو اس کام کو کرے گا اللہ رب العزت یہ انبیاء اکرام کے ساتھ حشر فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو جیسے انبیاء اکرام یہ لوگوں کے پاس خود چل کر جاتے تھے اور یہ ہے ان خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کہ وہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اس فکر کے ساتھ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، اسی فکر کے ساتھ یہ ہمارا یہ گشت کام ہے کہ لوگ ایک ایک کے پاس چل کے جانا، اس کی منت سماجت کرنا، خوشامد کرنا، اس کو مسجد کے ماحول میں لے کر آنا اور جو ہے اس سے یہ دین کی بات کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری یہ محنت ہے۔ تو اس کے اتنا اونچا عمل ہے، انبیاء اکرام والا عمل ہے، جو اس کو کرے گا اللہ رب العزت سارے انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے کا اس کو ثواب دیں گے، سارے انبیاء کی یہ سنت کا اس کو یہ نور عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو راستے میں نکلے گا ہر پہلے قدم پہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیں، عمل کی قیمت کو اللہ پاک بڑھا دیں گے، عمل کی قیمت یہ بڑھ جاتی ہے کہ ہر قدم پہ یہ 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجات بلند ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب یہ انشاءاللہ گشت کے لیے جائیں گے تو یہ آداب کی رعایت کے ساتھ جائیں گے، سنت طریقے سے جائیں گے۔ ایک جماعت یہاں پر بیٹھے گی، وہ یہاں پر یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گی، اور ایک جماعت باہر لوگ سے یہ ملنے کے لیے جائے گی۔ اس میں جو ہے ایک متکلم ساتھی ہوگا جو کہ یہ بات کرے گا، ایک رہبر ساتھی ہوگا مقامی، اور ایک امیر صاحب ہوں گے جو کہ یہ جماعت کو جوڑ کے چلیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکل کر یہ پہلے دعا مانگیں گے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اور گشت کے دوران بھی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرے کلمے کا ورد بھی کرتے رہیں اور یہ دل دل میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہیں، راستے کے سیدھے ہاتھ پہ چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، اور جو ہے کسی گھر پہ یہ پہنچیں تو یہ نا ایک یہ اس طرح کھڑے ہوں کہ گھر کے اندر یہ نگاہ نہ جائے، اور جس بھی یہ ساتھی سے بات کریں اس کا پورا عزت اکرام ہمارے دل میں ہو، اور اس کو یہ دعوت دی جائے، مختصر یہ دعوت دے، اور یہ اس کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے، اور کوئی عذر کرے تو اس کو یہ مناسب حل پیش کر دیں، اگر اصرار کریں تو ان کو بتا دیں بھائی جب آپ پھر یہ مغرب کے بعد یہ مغرب کی نماز کے لیے آ جائیں، مغرب کے بعد بیان ہوگا اس میں تشریف رکھیں، اور بھائی متکلم ساتھی جو بات کرے وہ پوری جماعت کو یہ متوجہ کر کے بات کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ نہ صرف جس سے ملاقات ہو رہی ہے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ مجھے صرف یہ مسلمان کرنے کے لیے ہیں، پوری جماعت کو متوجہ کر کے بات کرے، اور جماعت کا ہر ساتھی بھی جو ہے اپنی ضرورت سمجھ کے بات کو سنے، اپنے ذکر کو موخر کر دے، یہ سمجھے کہ بھائی مجھ سے بات ہو رہی ہے، ہر ساتھی یہ متکلم کی طرف یہ دیکھے، نیچے دیکھ کر نہ کھڑا ہو، متکلم کی طرف دیکھے بھائی مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور متکلم بھی سب کو متوجہ کر کے بات کرے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بستی ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، واپسی ہو تو بھائی ندامت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، انبیاء اکرام والا عمل بہت اونچا عمل ہے، جو اس کا حق تھا وہ نہیں ادا کر سکتے ہم، تو جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی اس پہ اللہ رب العزت سے معافی ہو، اور جو شکر بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی عمل کرنے کی۔ تو سارے ساتھی گشت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، سب جماعت بنا دیں، رہبر اور ملاقات